السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ رمضان کا ایک عشرہ ہم نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہمارے اس پہلے عشرے کی پوری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جس شوق کے ساتھ ہم رمضان کا یہ پہلا عشرہ گزارے ہیں، دوسرا اور تیسرا عشرہ بھی ایسے ہی شوق اور لگن سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً مردوں کے ساتھ بچے بھی آ رہے، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ عورتوں کی ایک اچھی تعداد آ رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں کے کام سے فارغ ہو کر بھی مسجد کو آ رہے ہیں، اللہ تعالی ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. آج کوشش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو. تفصیلات بہت ساری ہیں، تو اس میں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں صحیح درجے تک پہنچتی ہیں، تقریباً ویسی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. پہلے دن ایک مرتبہ دیکھ لے سرسری طور پر. پہلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد اور ان کی قوم کے سامنے انہوں نے دعوت کیسے دی، اور پھر باپ نے ٹھکرایا تو قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوا ذکر ہوا. دوسرے دن یعنی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کی قوم کے ساتھ کیا بحث ہوئی، اور خاص کر کے بتوں کو توڑنے کے بعد قوم والوں کا کیا رویہ رہا اسے بھی ذکر ہوا. اور پھر اس کے بعد نمرود کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید کو، اس کی حقیقت کو بتانے کے لیے جو مدلل باتیں آپ نے پیش کی اس کا خلاصہ ہوا. اور پھر اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی جو ہجرت کا سفر شروع کیے تھے، سفر کے درمیان میں ایک ظالم بادشاہ کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے کل رکھا گیا. تو یہ 2 دن کی تفصیلات رہی. اس کے بعد آج کا جو مرحلہ ہے وہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پر مشتمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر ایک بات اللہ نے بتائی. کیا اللہ نے فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں کو لے کر آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں، ایک ایسے رسول ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور آج وہ آزمائشوں کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اس سے پہلے جو ہوا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس میں خود آزمائشیں ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے خاص باپ سے، اپنے گھر سے دور ہونا، اور اس کے بعد کی آزمائش یہ رہی کہ نہ صرف گھر سے بلکہ اپنے پیدائشی وطن سے جدائی. یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم جہاں انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے، کیا ہے معلوم؟ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی جوانی گزرتی ہے، اس سے ایک دلی لگاؤ انسان کو ہوتا ہے.
اس کے بعد انسان کے لیے وہ علاقہ چھوڑنا بہت بھاری پڑتا ہے. یہ یہاں تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. خود اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جب آپ کو مکے والوں نے مجبور کیا ہجرت کرنے کے لیے، تو جب آپ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینہ، تو رات میں آپ نے ہجرت کی. تو مکے کا جو ایریا ہے وہ پار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی مکے کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور مکے کو دیکھتے ہوئے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مکہ، ہمیں تجھ سے بہت محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ اگر تیری قوم یعنی یہ علاقہ مجھے یہاں سے نہیں نکالتا تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ مکہ سے مدینہ جو ہجرت ہو رہی ہے مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو لگاؤ ہے یہ ہم کو یہاں نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو ویسے یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اپنا گھر بار اور پھر اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی بستی سب کچھ چھاڑ کے ہجرت جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش رہی، ایک امتحان رہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پار کیا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچتے ہیں کہاں؟ ملک شام. یہ تھوڑا علاقے یاد رکھیے آپ. پیدا کہاں ہوئے؟ ہاں، عراق میں پیدا ہوئے. عراق سے پیدا ہو کے آپ ہجرت کر رہے ہیں ملک شام. ملک شام بولے تو یہی سیریا کا علاقہ. آپ یاد رکھنے کے لیے آسانی کے لیے فلسطین، بیت المقدس، یہاں آپ جو ہے ہجرت کرتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر. بیوی کے علاوہ اور کون ہے؟ بھتیجا. اور کون ہے؟ ہاں، یہ بڑی تعداد مس کر رہی ہے. بیچ میں ایڈ ہوئے نا حضرت ہاجرہ علیہ السلام. ہاں، ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ تحفے میں دیا. تو بعد میں آگے چل کر کے شادی ہوئی. تو اب کتنے لوگ ہو گئے؟ پورے 4 لوگ ہوئے. ہاں، تو یہ یاد رکھنا ہے تھوڑا سا. تو حضرت ابراہیم 2 مرد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کی اپنی بیوی حضرت سارہ، اور پھر بعد میں جو آپ کی بیوی بنتی ہے حضرت ہاجرہ. تو ان کے ساتھ سفر ہوتا ہے. آپ ملک شام کو پہنچتے ہیں. ملک شام کو پہنچنے کے بعد تقریباً 15-20 سالوں کا عرصہ گزرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن جو ہے خالی ہے ابھی. ہاں، آپ کے گود میں جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی ہے اور زمانے تک آزماتے ہیں. پیغمبروں کی جو آزمائش ہے وہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. ہماری زندگی میں جو تکلیفیں، جو پریشانیاں آتی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبروں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات، جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑے درجے کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پیغمبر کو بھی ویسے ہی آزمایا. ہاں، شادی ہوئی، عرصہ گزرا. مفسرین کے مطابق جو صحیح روایت ہے اس روایت کے مطابق تقریباً 80 پر 5 سال تک آپ بے اولاد رہے. 80 پر 5 سال تک. اللہ اکبر. تو یہ اولاد سے محرومی جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے وہ پیغمبروں میں ایک سنت رہی ہے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے بڑے پیغمبروں کو آزمایا ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو آپ نے صبر کیا. لیکن دعا رہی. کیا دعا رہی؟ آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. جب سفر کرتے ہوئے نکلے تھے تو دعا کر رہے تھے. کیا بول کے؟ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو پھر یہ دعا قبول ہونے ایک زمانہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بعد میں بشارت دیتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو ایک ہونہار، بردبار، جو صبر والا ہے، ایسے بچے کی بشارت ہم نے ابراہیم کو دی.
اور یہی بچہ اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل لڑکے پیدا ہوتے ہیں 80 پر 6 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 80 پر 6 سال ہے. 80 پر 6 سال کی عمر میں آپ کے پہلے لڑکے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماں ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، دوسری بیوی. آپ کی دوسری بیوی سے اولاد جلدی پیدا ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اولاد پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، آپ کے ایک اچھا خوشی کا ماحول رہا. لیکن اولاد ہونے کے بعد پھر آزمائش شروع ہوئی. کیسی آزمائش؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جائیں اور چھوڑ کے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلے دونوں کو، اپنی بیوی. کون سی بیوی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل، دونوں کو لے کے نکلے اور لے جا کے چھوڑے. کہاں چھوڑے؟ وہ مکے کے علاقے میں، کعبۃ اللہ کے آس پاس. تو چھوڑ دیے وہاں پر، اور چھوڑ کے ان کے ساتھ جو ہے کچھ کھجور ہیں، کچھ پانی ہے، دے دلا کر کے نکل کے آ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں بتایا گیا، نکل کے آ رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے پیچھے آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کس وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہو جسے قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع، کہ ایسی جگہ، ایسی وادی جہاں انسان تو دور کی بات، کوئی درخت، کوئی گھر، کوئی آبادی ہی نہیں ہے. ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں اور جواب بھی نہیں ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کئی بار سوال دہرانے کے بعد آخری میں پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہونے کے بعد کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاں کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ سب جو کچھ کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، اللہ اکبر. عورت جب صبر کرنے پہ آتی ہے، عورت کے اندر ایمان، یقین اگر دل میں بیٹھ جائے نا تو پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ نکلتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے، اذن لا یضیعنا اللہ، کہتی ہیں کہ اگر ماجرا ایسا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تب تو اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو مجھے پورا اطمینان ہے، میں رہنے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اکیلے بچے کے ساتھ رہتی ہے. معمولی بات نہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ واقعے کو ایک مرتبہ لائیں اپنے ذہن و دماغ میں کہ یہ اکیلی عورت ہے اور بیٹا ہے اور ساتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ سہارا نہیں ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، تو پھر ختم. اللہ کی مرضی آ گئی تو پھر ختم. یہی جملہ اذن لا یضیعنا اللہ، کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ایمان لے کے ہمیں جینا ہے، خاص کر کے ہماری عورتوں میں ایسا ایمان، اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہونا ہے. زندگی میں کیسی بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہاں اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاں میں بے صبری نہیں ہوتی. یہ ایمان حضرت حاجرہ علیہ السلام کا سکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ چھاڑ کے نکل کے آ گئے. ابھی دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتے بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے نکل کے آ گئے. زمانہ بیت گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے بڑے ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں. تو اس درمیان میں یہ واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو چھوڑ کے آئے تھے اور تھوڑا بہت پانی کھجور تھے، ختم ہو گئے. کتنے دن آئیں گے؟ ختم ہو گئے. ختم ہونے کے بعد ایک ایسا بھی موقع آیا جب
پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام تو خیر عورت ہیں، بڑی ہیں، صبر کر لیتی ہیں، لیکن بچہ بھی جو ہے پیاس سے تڑپنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، تو ماں جو ہے بچے کو پانی تلاشنے کے لیے نکلتی ہیں۔ کہاں؟ وہی پہاڑ پہ، صفا پہاڑ ایک طرف ہے، مروہ پہاڑ ایک طرف ہے، نکلتی ہیں، چلتی ہیں کہ کہیں کسی پہاڑ کے کونے میں کوئی انسان نظر آ جائے، ہاں پہاڑ کے کسی حصے میں کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے، پانی لے لوں گی اور بچے کو پلاؤں گی۔ دوڑتی ہیں صفا پر تو کچھ پانی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اس امید سے کہ نہیں یہاں پانی ملے گا، تو صفا سے لے کے مروہ تک چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، مروہ پر پہنچتی ہیں، وہاں پر بھی دیکھتی ہیں تو پھر وہاں پر بھی پانی نظر آتا ہے، اور ایسا ہی چکر کاٹتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہاں ماں کا دل جب بلکنے لگتا ہے، قرآن کہتا ہے اس واقعے کو جو بیان کرتے ہوئے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ جو تڑپ ہے، یہ جو محنت ہے، یہ جو ان کا بھاگنا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاسے بچے کو پلانے کے لیے، ہاں قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور ہمارے پیغمبر نے بھی بیان کیا۔ ایک بات ہمیں یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا، لیکن یہ جو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کی مائیں ہیں، ان کی جو محنت، ان کی جو قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی ایسی قدر کی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت بنایا ہے کہ قیامت تک جو بھی ایمان والا حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، اس کا حج اور اس کا عمرہ یہ دونوں پہاڑوں پر 7 چکر لگائے بغیر ادھورا ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو تڑپ دوڑ دھوپ تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت برابر جاری کر دی کہ جو بھی عمرے کے لیے، عمرہ تو خیر عمرہ ہے، حج میں بھی، حج کا ایک رکن ہے صفا اور مروہ، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنا، 7 چکر کاٹنا، یہ کہاں ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ عورتوں کی آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں، آپ عورتوں کی بعض قربانیاں، بعض محنتیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ محنتوں کو، ان کے وہ خلوص کو دیکھ کر باقی رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سنتوں کو، ایسے کاموں کو۔ تو بہرحال خیر، حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے 7 چکر کاٹنے کے بعد جب واپس آتی ہیں تو آواز آتی ہے، ہاں ایک فرشتہ پہنچتا ہے، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد زمین سے ایک چشمہ پانی کا نکلتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، یہ بات غلط ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو بچے ہیں ان کے ایڑیاں مارنے سے پانی نکلا بولنا، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس کے بعد جو ہے چشمہ نکل پڑا۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب چشمہ نکل پڑا، پانی آ رہا ہے زمین سے، تو کیا کیے، اسپیر جو ہے مٹی کو برابر کر دیے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ وہ کھیتوں میں کرتے ہیں نا، تو ویسا کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک بات بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں پر، حضرت حاجرہ علیہ السلام پر، اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں پر، لو ترکت زمزم، اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام زمزم کے پانی کو چھوڑ دیتی، مطلب ایسا کٹا نہ بناتی، چھوڑ دیتی، تو ایک بہتا چشمہ بن جاتا، لیکن انہوں نے رکا دیا، کہا کہ زمزم کا معنی ہے کہ رک جا، رک جا، تھم جا، تو وہ رک گیا۔ اگر وہ نہیں روکتی مٹی کے ذریعے سے تو ایک بہتا چشمہ بن جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پورا واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا صحیح بخاری میں ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 3360 پر 4 پہ یہ واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل کی زندگی کی ایک کہانی ہے جو ہر ایک ماں کے لیے اور ہر ایک ماں کے گود میں پلنے والے بچے کے لیے ایک بہترین نصیحتیں رکھتا ہے، ان کا ایمان ہو، ان کی قربانیاں ہوں، ان کی دوڑ دھوپ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک آزمائش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تو پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے، پیغمبروں کو خواب میں جو کام کرنے کا حکم ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ کام کرنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مرتبہ خواب دکھایا گیا، تو آپ چلے آئے بیٹے کے پاس اور آ کے پوچھا، کہا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا بولنا کیا ہے. بیٹے اسماعیل کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ معمولی آزمائش نہیں ہے. بڑھاپے میں 80 سال کے بعد اولاد کا ملنا اور پھر وہ اولاد کے ملنے کے بعد وہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دینا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہونا، باپ بیٹے کی یہ گفتگو یہ معمولی نہیں ہے. یہ پیغمبروں کا جو ایمان ہے ہمارے میں نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا ایمان لیے کہ جیتے، کیا صبر تھا ان کے دلوں میں. اور ایسے یعنی 80 سال بعد اولاد ملتی ہے اور پھر اس پہ حکم ہوتا ہے تو قربانی کرے. ہم بقرعید میں جانور قربانی کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا ہے، اور یہاں بیٹے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی ایسی محبت ان کے دلوں میں سمائی تھی، آسمانوں سے صدا آئی. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا جب دونوں تیار ہو گئے، لٹایا گیا زمین پر، آواز آئی ونادیناہ اے یا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ بیٹے کو صحیح میں کاٹ دیں، بس دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا. یہ ایسی آزمائش ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے بارے میں کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کو ہم نے بہت کھلے طریقے سے آزمایا. اللہ اکبر. اور جب یہ آزمائش سے بھی پورے ہو جاتے ہیں تو تب انہیں مقام و مرتبے کے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے حکم نازل ہوتے ہیں. یہ مرحلہ ہوا. اس مرحلے کو پار کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کا جو پاکیزہ گھر دنیا میں ہے کعبۃ اللہ، اسے پھر سے تعمیر کرنے کا، جو پہلے سے تھا لیکن اس کی عمارتیں بنیادیں مٹ چکی تھیں، زمین میں دب چکی تھیں، اللہ نے حکم دیا. اور پھر اللہ کا حکم آنے کے بعد اثر نو پھر سے نئے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی بیٹے کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں. یہ باپ اور بیٹے کو یہ جو آزمائشوں سے پار کر دیا گیا، پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا. اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر. اللہ اکبر. وہ کعبۃ اللہ جس کا طواف ہو رہا ہے، جس کے پاس طواف، جس کے پاس عبادتیں، جس کے پاس نمازیں قیامت تک کبھی نہیں رکتی ہیں، وہی سے گھر کی تعمیر کا حکم اللہ نے اس پیغمبر کو دیا اور اس بچے کو دیا. کیا بات تھی. یہ آزمائشوں میں کھڑے اترنا تھا، یہ آزمائشوں میں پار کرنا تھا. میرے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اسماعیل جیسی ہو. آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اسماعیل جیسی اولاد اسی وقت ہوگی جب باپ ابراہیم جیسے ایمان والا بنے گا، ماں ہاجرہ جیسی ایمان والی بنے گی، تبھی ایسی اولاد نصیب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی گزار لیں اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ میری اولاد نیک بن جائے. اور یہاں دیکھیں ایسے باپ کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. جو قرآن نے بیان کیا اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا. انہوں نے بہت دعائیں کی، بہت. یہ دعاؤں کا ایک سمندر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایک پورا سورہ ہے، سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم پورا سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا 14ویں پارے میں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے جس میں تقریباً 2 رکوع دعاؤں پر مشتمل ہے. دعائیں جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، وہ دعاؤں کو ذکر کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سرسری گزر جاتا ہوں. بہت ساری دعائیں مانگی، خاص کر کے اپنی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، دین پر باقی رہنے کے لیے جو دعائیں مانگی، وہ دعاؤں کے بعد ایسی اولاد نصیب ہوتی ہے، ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو تب جا کر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہمارے اس کام کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، اور اس کے باوجود دل میں ایک حیرت ہے کہ یہ کام اللہ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں. دعائیں مانگی جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما لے. نیکی کرنا بڑی بات نہیں، نیکی کرنے کے ساتھ دل میں یہ ڈر ہونا، میری نیکی اللہ قبول کرتے کہ نہیں قبول کیا. ہماری یہ جو کمزور چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، ہم یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا پہاڑ توڑ لیے. نہیں، نیکی کرنے کے ساتھ وہ نیکی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے نہیں، اس کی بھی فکر ہونا. اور یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ فکر تھی، دعائیں مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ آزمائشوں کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں انعامات ہی انعامات. پھر تھوڑے ہی عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام، جن کا گود ابھی تک خالی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گود کو بھی ہرا کر دیا. اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے، پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے، اور وہاں بھی فرشتے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اور حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے حاملہ ہوتی ہیں اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. تو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. آزمائشوں کے مرحلہ پورے ہونے کے بعد اتنی بڑی عمر میں بھی پھر اولاد نصیب ہو رہی ہے، ایسی عمر میں اولاد نصیب ہو رہی ہے. حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، وہ خود تعجب کرتی ہیں کہ کیا مجھے یہ عمر میں اولاد ہوگی؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. بولے ہاں، اللہ کے فرشتے جو خوشخبری دینے کے لیے آئے، بولے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کر رہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اولاد ہونا ہے تو اولاد ہوگی، اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تمہارا گھرانہ تو ایسا ہے، پورے گھرانے پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. تو پھر یہ بات کا مرحلہ کہ جس میں حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی اولاد ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادیاں اور بھی کئی ہوئی شادیاں، اور کئی اور اولاد بھی ان سے ہوئی. لیکن قرآن اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پوری آزمائشوں میں کھرے اترے، 100% مکمل اترے. قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر ایک آزمائش میں وہ پورے اترے. قال، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. اور ایسا امام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اس کے بعد کی جتنی ذریت ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، اسحاق کو یعقوب دیا، اور ان کی ذریت میں پیغمبروں کو جاری کر دیا، نبوت کتابیں جاری کر دی. تو کیا بات تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کی آزمائشوں میں، امتحانوں میں پورے اترنے کے بعد یہ جو قیامت تک کے لیے ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں پیغمبروں کی ایک لائن لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سارے بے شمار انعامات کیے، جن کے بارے میں تقریباً ہم سنتے ہیں. یہ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا خلاصہ رہا مختصر کر کے. آپ یہ واقعے کو اور بھی دیکھ سکتے ہیں. سورہ ابراہیم مکمل پڑھیں آپ، سورہ ابراہیم میں کئی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. سورہ ہود پڑھیں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 60 پر 3 سے 70 پر 3، 60 پر 9 سے 70 پر 3 تک بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. سورۃ الصافات میں تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ پھیلا کے ہے. سورہ صافات کے اندر
آیت نمبر 90 پر 9 سے لے کر 118 تک تقریباً اس واقعے کو ذکر کیا گیا. یہ چند باتیں رہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. واقعات تو اتنا ہے کہ بولتے جائیں تو اور آپ کے سامنے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، ان کے جیسا صبر ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو حضرت حاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام جیسا ایمان، تقوی اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اسماعیل جیسا فرما بردار بنانے اور اس جیسا بنانے کی تربیت بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.